بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز طلباء اور اس مسجد وار بیٹھک کے ساتھی اور مسجد وار کمیٹی کے ساتھی، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اور دو علماء کو یہاں چھوٹا سا جو پروگرام عقائد کے سلسلے میں رکھا ہے اس میں حکم حضرات کے طور پر ہمیں بلایا، ہماری ہمت افزائی کی۔ ہم تینوں علماء آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا عرفان صاحب باصلاحیت عالم ہیں، جید حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں، تقریری صلاحیت بھی ہے اور بہت سارے خوبیوں کے مالک ہیں۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سے خوب استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے مکتب کو اور زیادہ ترقی پر لے جائیں گے۔ ابھی جب نمبرات ڈالنے کا موقع ملا تو آپ کے اس مدرسے میں جب میں پڑھ کر فارغ ہو کر آیا تو میں بھی اسی مکتب میں سب سے پہلے مدرس تھا، تو میں بھی اسی محلے والا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 33 طلباء و طالبات، 30 پر 3 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ہر طالب علم اور ہر طالبہ نے بہت اچھے انداز سے یاد کیا ہے اور ہر ایک اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن جب انعامات کا موقع ملتا ہے تو اصول ہے کہ صرف اول دوم سوم 3 ہی پوزیشن کو انعامات ملتے ہیں۔ تو یہاں 2 گروپ آئے تھے، ایک 7 کلمے اور ایک 3 کلمے۔ جو 7 کلمے جو سنائے ہیں ترجمے کے ساتھ سنائے، اور جو دوسرا گروپ تھا چھوٹے بچوں کا 3 کلمے بغیر ترجمہ کے سنائے۔ اور دونوں گروپ والوں نے اچھی محنت کی ہے اور حضرت نے بھی اچھی تیاری کیا ہے، تو ہر طالب علم اچھے انداز سے پیش کیا ہے۔ لیکن جب انعامات کا موقع ملتا ہے تو 2 گروپوں میں ادھر 3 کل 6 طلباء و طالبات کو اول دوم سوم پوزیشن کا انعام ملتا ہے۔ بقیہ تمام شرکاء کو ترغیبی انعام ملتا ہے۔ تو کوئی اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اور جن کے بھی والدین یہاں اور گھر کے اندر جو ان کی والدہ بیٹھی ہیں وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ میری بچی یا بچہ بہت اچھا انداز سے کیا لیکن اسے اول دوم سوم پوزیشن آنا تھا، نہ ملا۔ کوئی دل اپنا چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ 3 حکم حضرات تھے، 3 علماء نے نمبر ڈالے ہیں، تینوں کے مجموعی نمبرات سے وہ انعامات ملتے ہیں۔ اور ایک بات کی خوشی یہ ہوئی کہ حضرت نے جو پروگرام رکھا ہے وہ صرف عقائد کے سلسلے میں رکھا ہے۔ 7 کلمے، یہ 7 کلمے ہم جب پیدا ہوتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان ہو 7 کلمے یاد ہو یا نہ ہو، لیکن جو اول کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، تبھی جا کر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ایمان میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی نہاد ہو کر یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب کوئی سوال کرے کہ یہ 7 کلمے، یہ 5 کلمے کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن حدیث سے من و عن ایسا نہیں ہے۔ علماء نے، ائمہ نے، محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں الفاظ متعین کر کے جو ضروری ہے ہر انسان کو اللہ کے اوپر جو عقیدہ رکھنا ہے اپنے دل میں، اسی کے مطابق بنائے ہیں۔ اور جو اسے اول کلمہ دوم کلمہ جو نام دیے ہیں وہ دینا ضروری نہیں ہے، اور بھی نام دے سکتے ہیں۔ اول کلمہ طیب معنی پاک، حالانکہ پہلا کلمے میں کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، توحید ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ہی آیت کے اندر ہے کہ توحید کو طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی لیے اول کلمہ طیب نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح دوم کلمہ شہادت مانے گواہی، اس میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔
اس لیے اس کا نام رکھے ہیں صوم کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، اس کے شروع میں ہی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام تمجید رکھا گیا ہے۔ یعنی ہر کلمے میں جو جو مفہوم نکلتا ہے اس مفہوم کو اٹھا کر کلمے کا نام دے دیے ہیں تاکہ بچے ہو بڑے ہو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور جو بھی بات بیان کریں صرف بولتے جائیں تو پورے باتیں بھولے جائیں، اگر یاد رکھنا ہے اسے پوائنٹ وائز کر کے 5 باتیں ہیں اسے یاد رکھو، پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، انسان جلد از جلد یاد کرتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین نے سب مل کر ان 7 کلموں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اخذ کر کے پیش کیے ہیں امت مسلمہ کے سامنے۔ اور چوتھے کلمے میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کے سوا اللہ جو ہے بادشاہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ پنجم کلمہ استغفار ہے، اس کے اندر معافی چاہتے ہیں، جو ہم جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں اس سے بھی معافی چاہتے ہیں۔ اور ایمان مجمل میں اللہ پورا ایمان کا خلاصہ ہے، اور ایمان مفصل میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ صرف 5